مفتی صاحب چند سوالات کرنے تھے آپ سے کہ عورت کا بغیر محرم کے حج پہ جانا بہت بڑی ایک ٹینشن ہے. اگر ہم فقہ حنفی کو دیکھیں تو وہ وہاں پہ تو صراحتاً منع آیا ہے کہ عورت بغیر محرم کے حج پہ جائے گی تو ہر قدم پہ گناہ گار ہوگی، جبکہ امام مالک اور امام شافعی کے کوئی چند علماء ہیں تو وہ اجازت دیتے ہیں اس بات کی. تو تھوڑا سمجھا دیں کہ کیا حکم ہوگا اس کا. دیکھیے بیٹا، کوئی بھی مسئلہ سب سے پہلے ہم نے اس کا تمسک دیکھنا ضروری ہوتا ہے. تمسک مطلب کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، استدلال کیا ہے، پھر علماء نے اس استدلال پر جزیات کو متفرع کیسے کیا ہے. میں موجودہ دور کی بھی بات کروں، ایبسولوٹ حکم دے دینا کہ اکیلے کوئی بھی عورت جا سکتی ہے، اکیلے کوئی بھی مرد جا سکتا ہے، یہ جملہ وہ بولے گا جس کو بالکل قرآنی استدلال کی مہارت ہے ہی نہیں. قرآن نے کیا کہا، پھر علماء نے اس پر جزیات کیسے متفرع کی، میں کچھ کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی. اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو استطاعت رکھے گا نا، اللہ نے اس پر لازم رکھا ہے حج. استطاعت مطلق ہے، اطلاق کامل کا تقاضا کرتا ہے. کامل استطاعت جس کی ہوگی حج اس پر فرض ہوگا، ورنہ حج فرض نہیں ہوتا. یہ استدلال ذہن میں رکھیں. اب جب یہ استدلال ذہن میں رکھیں، جانی لحاظ سے، مالی لحاظ سے، عزت کے لحاظ، ہر لحاظ سے استطاعت ہونی چاہیے، جبھی ہم مطلق کے کمال میں داخل ہوں گے نا. اب میرا آپ سے سوال ہے یا کسی سے بھی سوال ہے، آج کے دور میں اگر ایک خاتون ہے بوڑھی، گھر میں 60-65 سال ان کی عمر ہے، شوگر کی مریض ہیں، بلڈ پریشر کی مریض ہیں، گھر میں بھی نارملی کہیں جانا ہو تو سہارا لے کے چلتی ہیں، اکیلے ان کو حج پہ بھیج سکتے ہیں؟ اب ہم بولیں گے کہ اس عورت کی استطاعت ہے کہ وہ اکیلے حج پہ جائے؟ ہم منع کر دیں گے، سمپل سی بات ہے. بولیں گے ان پہ حج فرض ہی نہیں ہو رہا. ہاں، یا تو کوئی ساتھ جائے، اس لیے کہ جو گھر پہ اکیلے نہیں چل سکتی، وہ اتنا طواف کرنا وہاں پر، اتنا حج کے مشکل ایام ہوتے ہیں، کیسے کرے گی؟ اسی طرح مرد کی بھی بات لے لو. ایک شخص ہے 60-65 سال اس کی عمر ہے، وہ بھی بیچارہ ضعیف ہے، چلنے میں اس کو پرابلم ہے، شوگر بی پی کا مریض ہے. اگر وہ یہاں پر بھی نارملی لمبا سفر ٹریول اکیلے نہیں کر سکتے، اس کے بچے ساتھ ہوتے ہیں، یا کوئی بھی شخص سیکیورٹی کے لیے ساتھ ہوتا ہے، ہاتھ پکڑنے کے لیے، سہارا دینے کے لیے، ہم انہیں بھی منع کر دیں گے استطاعت نہیں، حج فرض نہیں. استدلال سمجھیں. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اکیلی عورت کو استطاعت کے مطلق کامل میں داخل اس لیے نہیں کیا تھا. پہلے چلے جائیں 1000 سال پیچھے. وہاں اگر اس دور میں پاکستان سے آپ نے حج کرنے جانا تھا تو آپ کو ایک اونٹ لینا پڑتا، اس کے اوپر آپ نے سامان بھی لادنا تھا، اونٹ پر سواری بھی کرنی تھی. اور پاکستان سے اگر وہاں ہم مکہ مدینہ کا ٹریول دیکھیں تو کم سے کم مہینہ، 1.5-2 مہینے کا سفر تھا. آپ کو لگتا ہے کہ ایک عورت، جوان عورت، اور پاکستان اسلامی معاشرے کے اندر چونکہ گھر کی ذمہ داریاں عورت سنبھالتی ہے، باہر کی مرد، تو عورت کا بہت زیادہ تعلق باہر کی دنیا سے نہیں ہوتا. ایک اکیلی عورت کو یا جانور پہ سوار کر کے آپ بولو اچھا جی جائیں، آپ پر حج فرض ہو گیا ہے، 2 مہینے کا سفر کریں، جانور کو سنبھالنا بھی ہے، اس پہ چڑھنا بھی ہے، اترنا بھی ہے، سامان کی حفاظت بھی کرنی ہے، پھر اس کے اندر آپ کے مخصوص ایام بھی آ جائیں گے، وہ تکلیفیں بھی آپ نے جھیل. ایک اکیلی عورت کی استطاعت لگتی تھی آپ کو؟ امام ابو حنیفہ نے بالکل واضح فرمایا کہ استطاعت میں داخل ہی نہیں ہوتی عورت جو دور دراز سے آئے گی جب تک اس کے ساتھ سیکیورٹی نہ ہو. یہ قرآنی استدلال ہے، اس کو سمجھیں گے. آج کے دور میں بھی اپلائی ہوتا ہے. میں نے مثال دی بوڑھی خواتین کی، مردوں کی، ٹھیک ہے نا. ہاں دیکھیے گا دیگر جو علماء ہیں جیسے امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے بعض علماء ہیں، یا فقہ مالکیہ کے علماء کرام ہیں، وہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ دور دراز سے عورت بغیر محرم کے نہ جائے. یہاں جو محرم کا لفظ آیا ہے نا، یہ کوئی قید یا شرط کے طور پر نہیں آیا ہے. یہ اس علت کو واضح کر رہا ہے کہ اکیلی عورت کا لمبا سفر کرنا، عورت ہو یا کبھی بعض صورتوں میں مرد بھی ہو، اگر فتنے سے خالی نہ ہو تو آپ استطاعت میں داخل نہیں ہوتے. اس لیے محرم کا لفظ ذکر کیا گیا بطور شرط کے نہیں ہے، بطور علت کے ہے. اگر یہ علت کسی اور چیز سے پوری ہو رہی ہے تو وہ علت، حکمت، مقاصد پورا کر کے اس کا دلالت النص بن جاتا ہے. جیسے ایک عورت ہے، وہ کسی ایسے قافلے کے ساتھ جا رہی ہے جس کے اندر امینہ خواتین ہے، سیکیورٹی ہے، اب اس کو پرابلم نہیں ہے سفر کی، اب وہ ہر چیز آرام سے کر سکتی ہے، کچھ سہیلیاں اس کے ساتھ ایسی ہیں، ٹھیک ہے نا، اب وہ بالکل جا سکتی ہے. اسی کو دیکھیے گا اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی خود بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا. حدیث ہے بخاری کی کہ دور دراز سے عورت بغیر محرم کے نہ آئے. اسی بخاری کے اندر ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک صحابی کو کہ آپ زندہ ہوگے اور اللہ آپ کو یہ منظر دکھائے گا جب اسلامی فتوحات ہوں گی. ایک دور دراز جگہ سے ایک عورت اکیلی آئے گی کعبے کا طواف کرنے کے لیے، اور اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، نہ جان کا، نہ مال کا، نہ عزت کا، اتنا پرامن دور ہوگا. اب ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کے نتیجہ نکالیں. محرم کے بغیر عورت سفر نہ کرے، لیکن ایک امن کا ایسا بھی دور آئے گا کہ دور دراز جگہوں سے اکیلی عورت آئے گی کعبے کا طواف کرنے، اسے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو محرم کی ذکر کیا ہے، اس کی واضح علت دوسری حدیث نہیں بتا رہی. واضح علت بتا رہی ہے کہ امن کی بات چل رہی ہے، اور یہاں چل رہی ہے جب اندیشہ ہو جان، مال اور عزت کا. اگر یہی اندیشہ محرم کے علاوہ پورا ہو جائے تو شافعی علماء، مالکی علماء، شیخ الاسلام ابن تیمیہ صاحب، ان سب علماء محققین کی تحقیق پھر موجود ہے کہ دلالت النص بن جاتا ہے، ایسی عورت سفر کر سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ بخاری میں ایک اور روایت ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق کے دور میں حج کرنے کا نیت کی
پہلے عمر فاروق نے عرض کی کہ آپ نہ جائیں، تو انہوں نے کہا نہیں میں نے جانا ہے. تو پھر ایسے قافلے کا انتظام کیا کہ جس کے اندر خواتین تھی، صحابہ تھے جید صالح، حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، عثمان غنی تھے. تو اس قافلے کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا، کیونکہ جب آپ اجتماعی طور پر جاتے ہیں تو پھر مزید خواتین آپ کے ساتھ ہیں، سیکورٹی ہو جاتی ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. اگر آئی بھی تو ایک قافلہ ساتھ ہے، اس ٹینشن کو حل کرنے میں مددگار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو جب آپ اصل استدلال سمجھ جائیں گی، اس پر علماء نے جزیات کیا کیا متفرق کی وہ بھی سمجھ میں آ جائیں، ورنہ سمجھ میں نہیں آتا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار محرم حج کے لیے شرط نہیں ہے، اور بھائی اللہ نے استطاعت کی ذکر کیا. اگر ایک عورت اکیلے جانے میں استطاعت ہی کا اطلاق اس پہ نہیں ہوگا تو ہم کہیں گے محرم ہو یا کوئی بھی ہو اس کے ساتھ ہو. جیسے میں نے مثال دی کہ آج کے دور میں بھی کسی کی 70 سالہ والدہ بیچ کے دکھائے اسے اکیلے، وہ خود شرم کھائے گا میں اکیلے کیسے بھیجوں، یار اس کی تو طاقت ہی نہیں. جب تک کوئی ساتھ نہ ہو، آپ کو نفس متمسک کا علم ہونا چاہیے تاکہ اس پر جو جزیات متفرع ہوئی ہیں وہ بھی سمجھ جائیں. اسی طرح میں آج کل کہتا ہوں کہ وہ خواتین کہ جو ایک مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتی ہیں اور اتنے پیسے بھی ان کے پاس نہیں. آج کل تو عمرہ بھی آپ دیکھیں نا کتنا مہنگا ہو گیا، میں خیال 5-6 لاکھ روپے کا تو ہر بندہ اتنا افورڈ نہیں کر پاتا کہ وہ گھر کے 4 افراد کو لے کے جائے. تو ایسی خواتین جو چھوٹے چھوٹے اماؤنٹ جمع کر لیتی ہیں، ایسے قافلے کے ساتھ اگر جانے کا ان کو بندوبست ہو جائے کہ کچھ ریلیٹیوز ساتھ ہیں، خواتین رشتہ دار ساتھ ہیں، محرم نہ بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں، وہ جا سکتی. اسی طرح حج پہ بھی جا سکتی. ٹھیک ہے جی. سر ایک اور سوال آپ سے کرنا تھا کہ عورت شادی کے بعد عورت پر گھر کا کام کرنا واجب ہے یا نہیں؟ عموماً علماء کرام کو سنا گیا اس حوالے سے کہ مرد پر لازم ہے اپنے ماں باپ کی ذمہ داریاں اٹھانا، عورت اس کی بیوی پر لازم نہیں ہے کہ وہ اپنے ساس سسر کے کام کرے. تو کیا حکم ہوگا اس میں، ذرا سر سمجھا دیں. یہ مسئلہ بھی ان مسئلوں میں داخل ہے کہ ہمیں جب تک نفس استدلال پتہ نہیں ہوگا ہمیں جزیات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. جیسے آپ فقہ کی کتابیں کھولیں گے کہ تو بعض جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ ایسی عورت پہ گھر کے کام کرنا لازم نہیں ہے، کئی جگہ لکھا ہوتا ہے لازم ہے، کئی جگہ لکھا ہوگا کرے یا نہ کرے، تو انسان کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے. اسی کو میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ پہلے استدلال معلوم ہو، مستدل پتہ ہو کیا ہے، نتائج خود ہی ہم بغیر پڑھے جزیات کو خود میں جزیات سمجھ جائیں گے کہ علماء نے کیا لکھا ہوگا یا ہمیں اس کا کیا جواب دینا چاہیے. اللہ نے قرآن پاک میں شوہر پر اور بیوی پر جو لازم رکھا ہے ایک حکم ہے جسے سمجھیں، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ شوہر اور بیوی دونوں ایک معروف طریقے سے معاش زندگی گزاریں گے. اسی کو دوسرے الفاظ میں اللہ نے ذکر کیا فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا پیار سے رکھے معروف طریقے سے یا اچھے طریقے سے چھوڑ دے. تو دونوں پر معاشرت بالمعروف لازم ہے. اچھا، معروف کا تعلق عرف سے ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ کے عرف کے اندر، آپ کے ماحول اور معاشرے کے اندر جس انداز، جس لائف سٹائل کو ایک اچھا لائف سٹائل سمجھا جا رہا ہوگا، ایک عزت دار، ایک با اخلاق طریقے سے، وہ اس حکم میں داخل ہو جائے گا، ورنہ نہیں داخل ہوگا. اب یہ چیز ہر عورت کے حساب سے الگ حکم رکھتی ہے. اب آپ خود جواب دے دیں گے اگر آپ کو نفس استدلال پتہ چل گیا کہ اچھی طریقے کی معاشرت ہونی چاہیے جس پر ایک عرفی طور پر اطلاق ہو کہ ہاں یہ بڑے اچھے طریقے سے معاشرت قائم کر رہے ہیں. اچھا، اب آپ دیکھیں ایک خاتون ہے کہ وہ شادی سے پہلے اپنے گھر میں کام کاج کرتی تھی، گھر کی خدمت کرنا، گھر کے چھوٹے موٹے کام کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا. ایسی عورت شادی کے بعد جب اپنے گھر پہ آئی، شوہر کے گھر پہ آئی، اب وہ کسی کام کو ہاتھ نہ لگائے، اور ماں باپ پانی بھی مانگ رہے ہیں، بھائی میرے پہ لازم تھوڑی ہے، جھاڑو میں نے تو نہیں کرنا، میں نے کو گھر کا کوئی کام نہیں کرنا. مجھے آپ بتائیں پوری دنیا میں ہمارا جو پاکستان کا معاشرہ ہے، اس معاشرے کے اندر اس عورت کو کہا جائے گا کہ یہ معروف طریقے سے لائف گزار رہی ہے؟ ہر کوئی بولے گا اپنے گھر میں کرتی تھی، ادھر آ کے موت پڑ گئی. آپ کا عرف اطلاق ہی نہیں کرے گا معروف طریقے پر. لہٰذا یہ عورت ایسے کام کاج ضرور کرے گی جس پر حسن معاشرت کا اطلاق تو ہو، اس پر لازم. اسی کی صورت میں بدل دوں اگر آپ کو، ایک خاتون ہے وہ عرب پتی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اس نے زندگی میں کبھی کام کاج ہی نہیں کیا، اپنے جو ہے نا جوتے کے تسمے بھی کبھی نہیں باندھے، نہ پکانا نہ کھانا، یاشیوں میں زندگی مثلاً گزاری. اس کو شادی کر کے ایک بندہ لے کر آ گیا اپنے گھر کے اندر، اور گھر میں آ کے اس عورت کو بولتا ہے کہ تو جھاڑو بھی لگا، تو پوچھا بھی لگا، تو کھانا بھی بنا، ایسی کی تیسی. اب میرا آپ سے سوال ہے، پوری دنیا کو اکٹھا کر لیں. اب آپ پوری دنیا سے پوچھیں کہ یہ اس عورت سے جو گھر کے کام کروا رہا ہے یہ معروف طریقہ زندگی کا بن رہا ہے حسن معاشرت کا یا نہیں بنے گا. کیوں نہیں بنے گا؟ اس لیے کہ اس عورت کا سٹیٹس ہی الگ ہے. ایسی عورت سے آپ جھاڑو جب لگوائیں گے تو ساری دنیا کہے گی کہ نہیں یہ بھائی آپ اخلاق سے گر گئے ہیں بہت زیادہ. شادی سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے، وہ کس طرح کے رہن سہن کی مالکہ رہی ہے. ٹھیک ہے نا، نفس تمسک پتہ ہوگا، جزیات متفرق خود ہو جاتی ہے. اسی کی ایک اور مثال لے لو، ایک عورت ہے کہ جسمانی لحاظ سے بہت کمزور ہے، اس کو شوق ہے گھر کے کام کرنے کا، لیکن اس کی جو جسمانی طبیعت ہے وہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ اتنے کام نہیں کر سکتی، لیکن شوہر اسے زیادہ کام کروائے گا. اب بتائیے معاشرت بالمعروف ہوگی؟ ہم کہیں گے نہیں، وہ گناہگار ہوگا شوہر. تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ ایک عورت جسمانی لحاظ سے بھی طاقت رکھتی ہو، اپنے ماحول اور معاشرے میں بھی، اپنے گھر کے اندر بھی اس نے کام کاج کیا ہو، اس کی عادت ہو، جب وہ آپ کے گھر کے اندر آئے اور آپ اتنے ہی اس سے اگر کام کا مطالبہ کر دیتے ہیں جو اس کی طاقت کے اندر ہے، جو حسن معاشرت کے اطلاق کو ثابت رکھتے ہیں، بس اتنا حکم ہے، اس سے زیادہ ہی نہیں.
طاقت سے زیادہ شوہر بوجھ ڈالے گا گناہ گار ہو جائے گا. اس کے علاوہ ایسی عورت پہ بوجھ ڈالے گا جس کا اسٹیٹس الگ تھا, ہاں وہ اپنی رضامندی سے کچھ کرتی ہے, سبحان اللہ, یہ کروائے گا زبردستی, یہ حسن معاشرت توڑ دے گا, معروف طریقہ توڑ دے گا. استدلال کے اوپر ہر چیز چلتی ہے, قرآن نے جو بات کی ہے اسی سے نتائج ہم نکالتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی ایک ضابطے کے اندر یہ حکم بیان نہیں کر سکتے کہ عورت کا گھر پہ کام کرنا واجب ہے یا واجب نہیں ہے, نہیں, یہ اس اصول کے اوپر جائے گا. ہر گھر الگ, ہر عورت الگ, اس کے لحاظ سے حکم شرعی الگ. عموماً آپ کے کلپ میں ایک ورڈ سنا جاتا ہے استدلال, تمسک. تو سر آ چکے درس نظامی جس نے پڑھا ہوا ہے اسے تو ان کا مطلب پتہ ہے, لیکن جو عام فہم لوگ ہیں تو اس کے لیے آپ ایزیلی سمجھا دیں استدلال کا مطلب کیا ہوتا ہے. ایک کنواں ہے, اس سے آپ نے پانی نکالنا ہے, آپ کیا کریں گے؟ آپ ایک ڈول لیں گے, ایک رسی لیں گے, اس کو کنویں کے اندر پھینکیں گے, اس میں ڈول میں پانی آئے گا, پھر اس کو زور لگا کر باہر نکالیں گے. اس پورے پروسیس کو استدلال کہا جاتا ہے عربی کے اندر. یعنی آپ کسی چیز کے اندر ڈبکی لگائیں, غور و فکر کریں اور نتائج نکالیں. جب آپ قرآن میں اور سنت میں غور و فکر کر کے نتائج نکالتے ہیں, اسے اصطلاح میں استدلال کہا جاتا ہے. نمبر 2, استنباط بھی کہا جاتا ہے, اور یہ زیادہ افضل لفظ ہے استعمال کرنے کے لیے, استنباط, کیونکہ یہ لفظ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے, یستنبطونہ منہ, کہ وہ نہایت درجہ کا غور و فکر کرتے ہیں قرآن پاک کے اندر. ٹھیک ہے, تو استدلال, استنباط, استخراج, یہ سب ہم معنی مترادف یہ لفظ تقریباً بن جاتے ہیں. اچھا, اور متمسک کہا جاتا ہے کہ وہ دلیل جس سے آپ غور و فکر کر کے نتائج نکال لیں, قرآن کی وہ آیت یا وہ نص, چاہے وہ حدیث کی ہو جس کی صحت ہو سند میں یا متن میں, تو جس پرٹیکولر چیز سے آپ استدلال کر نتیجہ نکال رہے اسے متمسک کہا جاتا ہے. اور یہ جو پروسیس ہے نتیجہ نکالنے کا, اس کو استدلال یا استنباط کہا جائے گا. اور یہ جو پورا پروسیس ہے متمسک سے لے کے یہاں تک آنے کو, اس سب کو تمسک کہا جائے گا. ٹھیک ہے, آسان ہے, سمجھ جاتے ہیں لوگوں کو, سمجھ میں آ جاتی ہے بات. عورت پر اگر عورت شادی کے بعد مرد سے الگ رہائش کا مطالبہ کرے تو کیا شرعی حکم ہے, کہ کیا مرد پر لازم ہے کہ وہ الگ رہائش اس کو فراہم کرے؟ چونکہ ہمارے یہاں پہ برصغیر سے جوائنٹ فیملی سسٹم چلا آ رہا ہے, تو بہت سے مرد منع کرتے ہیں الگ رہائش کے لیے, تو کیا علماء کرام اس کی اجازت دیتے ہیں عورت کو اس مطالبہ کرنے کی؟ دیکھیے, اس مسئلے میں بھی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تمسک کیا ہے, متمسک کیا ہے, اللہ نے کیا چیز لازم رکھی ہے, اس کا اطلاق کیسے ہوگا, کس صورت میں ہوگا. اللہ نے شوہر کے اوپر 3 چیزوں کو تو لازم رکھا ہے, صرف 3 چیزیں نہیں, 3 چیزیں اس کے واجبات اور فرائض میں سے بھی یہ 3 چیزیں. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ, پھر آگے فرمایا وَأَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُم مِّن وُجْدِكُمْ, کہ اللہ نے فرمایا کہ شوہر پر لازم ہے بیوی کی رزق, روٹی, وَكِسْوَتُهُنَّ, کپڑا, وَأَسْكِنُوهُنَّ, اور مکان. یہ نعرہ ہمارے یہاں بھی آج کل چلتا ہے نا, روٹی, کپڑا, مکان. یہ تینوں لفظ قرآن نے ذکر کیے ہیں اور اسی ترتیب سے ذکر کیے ہیں کہ شوہر پر لازم ہے رزقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ وَأَسْكِنُوهُنَّ, روٹی, کپڑا اور مکان. ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ تو عبارت و نص کا حکم ہے. روٹی, کپڑا, مکان اللہ نے لازم رکھا اس لیے کہ یہ تینوں ضروریات ہیں. روٹی جو کھانا ہے ضروری چیز ہے, کپڑا اس کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی, مکان رہائش بھی نہایت اشد چیز, ضروری چیز ہے. اس کا دلالت و نص بن جاتا ہے ہر وہ چیز جس کی ضرورت ثابت ہو جائے. لہذا شوہر پر یہ 3 چیزیں عبارت و نص سے ثابت ہیں, اور ہر وہ چیز جس کی ضرورت ہوگی وہ اسی کا دلالت و نص بن جائے گی کہ علت, حکمت اور مقصد وہ دلالت و نص پورا کر دے گا. اچھا, مثال طور پر عورت بیمار ہوگی, بیوی بیمار, اوبیسلی علاج کروائے گا, یا چھوڑ دے گا مرے بھائی, ٹھیک ہے بھائی میرے پر روٹی کپڑا مکان تھا لازم, علاج کرانا لازم تھوڑی ہے. ٹھیک ہے, ہم کہیں گے غلط, روٹی کپڑا مکان اللہ نے کیوں لازم رکھا تھا؟ اس لیے کہ ضروریات تھیں. اب کوئی بھی چیز جو ضروریات بن جائے گی تو اس کا دلالت و نص بن جائے گی. ٹھیک ہے, لہٰذا ہم کہیں گے علاج بھی شوہر کی ذمہ داری ہے, وہ کروائے گا, دیگر چیزیں. اچھا, اب دیکھیے گا, چونکہ آپ نے رہائش کی بات کی ہے, میں اس کی اللہ نے فرمایا اسکنوہن من حیث سکنتم, جہاں تم رہتے ہو وہیں پر اس کو بھی رہائش دو. اطلاق ہے, اطلاق سے کامل مراد ہوتا ہے. سکونت کا اطلاق کامل اسے عربی میں اردو میں ہر لینگویج میں کہا جاتا ہے کہ ایسی رہائش عورت کو دی جائے جہاں پر جان, مال اور عزت کی پرائیویسی برقرار رہ سکے. اس پر سکونت کا اطلاق کامل ہوتا ہے. دیکھیے گا, فٹ پاتھ پہ رہنا شروع کر دیں, ہم کیوں نہیں کہتے کہ یار اس نے گھر لے کے دیا ہوا ہے, حالانکہ وہاں پر بھی کھا رہی ہے, فٹ پاتھ پر بھی کوئی بیٹھ کے کھائے گا, پیے گا, سب کچھ کرے گا, سوئے گا بھی, لیکن ہم کہیں گے وہاں پہ پرائیویسی نہیں رہتی ہے, نہ جان کی, نہ مال کی, نہ عزت کی. تو سکونت کا اطلاق کامل ہوتا ہے اس وقت کہ جہاں پر آپ کی پرائیویسی برقرار ہے, جان کی, مال کی, عزت کی. اب جب یہ استدلال آپ کو سمجھ میں آ جائے گا, اب آپ دیکھیں گے کہ نتائج ہم خود نکال لیں گے. ایک کمرہ ہے کسی شوہر کا اور وہاں پر ریلیٹیوز بھی رہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہیں شادی کر کے عورت کو لے کر آ گیا. سوال یہ کہ ایسی جگہ پر جہاں پر اور بھی ایک ہی کمرہ ہے وہاں پر سکونت کا اطلاق کامل ہوگا؟ ہم کہیں گے بالکل نہیں ہوگا. جان, مال, عزت پرائیویٹ ہی نہیں ہے. جب نہیں ہے تو یہ سکونت سے وجوب ادا نہیں ہوگا. لیکن ایک شوہر ہے, جوائنٹ فیملی ہے, سسٹم ہے, لیکن اس کا گھر ایسا ہے کہ فلورز بنے ہوئے ہیں, ایک فلور بیوی کے لیے کر دیا, ایک فلور میں ریلیٹیوز بھی رہتے ہیں, یہ جو الگ فلور دے دیا, اس سے بتائیں سکونت کا اطلاق کامل ہو جائے گا؟ ہم کہیں گے بالکل ہو جائے گا. اس لیے کہ جب یہ الگ فلور پہ رہ رہی ہوگی
اس کی جان مال عزت پرائیویسی برقرار رہتی ہے، طلاق کامل میں آپ داخل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بڑا فلیٹ ہے، اس کے اندر الگ روم دے دیا جس میں کچن بھی ہے، باتھ روم بھی، سب کچھ ہے، اس کی جان مال عزت کی پرائیویسی ہے، اوکے ہو گیا۔ تو استدلال پتہ ہوگا، نتیجے سمجھ میں آ جائیں گے کہ اس سکونت کا طلاق کامل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔